السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی مرکز رائے ونڈ کی طرف سے ایک خط تمام مراکز کے نام لکھا گیا ہے۔ جو خط لکھا گیا ہے یہ 8 مئی 2025 کو لکھا گیا ہے۔ یہ خط امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان صاحب کی طرف سے پاکستان کے تمام مراکز کو لکھا گیا ہے، جس کا عنوان سماعت فرمائیں اور اس کو سن کر پھر آگے اپنے اپنے مراکز میں اور اپنے اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ عربیہ رائے ونڈ بخدمت جناب احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور دین کی عالی محنت کو سیکھنے اور سکھانے اور سارے عالم میں عام کرنے میں دن رات مشغول ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ احباب کی محنت کو قبول فرما کر سارے عالم کے لیے ہدایت کا سبب بنائے، آمین۔ میرے عزیزو، انسان پر آخرت میں ہمیشہ کے لیے دو ہی حال ہوں گے، یا تو انسان اللہ جل شانہ کی رضا میں رہے گا یا اللہ تعالی کے غضب میں رہے گا۔ اس کی رضا جنت اور اس کی نعمتوں کی مختلف شکلوں میں نظر آتی رہیں گی، اور اس کا غضب جہنم اور اس کی تکلیفوں کی شکل میں نظر آتا رہے گا۔ غور کیا جائے تو در حقیقت میں دنیا میں بھی دو ہی حال ہیں جو قابل توجہ ہیں، یا تو اللہ جل شانہ کی رضا میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حالات میں نظر آتی رہیں گی، یا اللہ جل شانہ کا غضب انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حالات کی شکل میں نظر آتا رہے گا۔ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے سخت دن میں طائف کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض فرما رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان سارے حالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ڈر تو یہ حالات کا ہے، بگاڑ تیری ناراضگی کی علامت تو نہیں۔ البتہ ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دیا، اگر یہ حالات آپ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہیں تو اس خدشے سے امن ہے تو اے باری تعالیٰ، تیری عافیت میں میرے لیے بہت گنجائش ہے، عافیت ہے، عافیت ہی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت دنیا میں حالات اس لیے بھیجتا ہے کہ بندہ اپنا رخ درست کر لے، اپنے اعمال اور ایمان پر نظر کر لے۔ یہ حالات تو غیبی نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور اس کے غیبی نظام کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا یا اس کا غضب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور غضب کا تعلق تو انسان کے اعمال اور ایمان اور اعمال سے ہے، اس لیے یہ وقت تو اس کا ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال کی کمی کا احساس کر کے اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کے لیے پیدل جماعتیں بنا کر اللہ جل شانہ کے راستے میں نکالا جائے، اور باقی رہنے والا ہر بستی کا ہر فرد ایمان والا، اعمال والا، اور اس کی دعوت اور اس کی محنت اور اس کی اہمیت سمجھ کر مسجد وار کام کے 5 اعمال کا اہتمام کرنا شروع کرے، اور گھروں میں بھی اعمال کا ماحول بنایا جائے تاکہ ان اعمال کے ذریعے بستی کے ہر فرد کو اس محنت کے لیے ساری دنیا میں پھرنے پر آمادہ کیا جائے۔ ہمارے ذمے نیت اور محنت اور دعا ہے، اس میں کمی نہ آئی تو انشاءاللہ اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہمیں ایک ایسی محنت ملی ہے جو اپنے اصول پر آ جائے تو اس کا اثر سارے عالم پر اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچے گا۔ سابقہ کمی پر استغفار ہو تو اللہ تعالی کمی بھی معاف فرماتا ہے اور اس کے تمام اثرات بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کام کے تقاضوں کو اپنے تمام تقاضوں پر مقدم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد میں لگ جانا اللہ جل شانہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے مضبوط وظیفہ ہے۔ گھروں پر بھی اعمال کا اہتمام ہو، چلتے پھرتے لا یعنی میں مشغول ہونے کے بجائے مسنون دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ مسنون دعاؤں میں علماء کرام یہ دعا بھی بتاتے ہیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ان دعاؤں اور استغفار کی کثرت کا اہتمام ہو۔ تمام احباب کی خدمت میں سلام اور دعاؤں کی درخواست۔
اس خط کو نقول ذیلی علاقوں میں بھیجی دی جائیں۔ والسلام بندہ نظر الرحمن عفی عنہ۔ یہ خط رائے ونڈ مرکز کی طرف سے آپ حضرات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ آپ حضرات بھی ان دعاؤں کا اور استغفار کا اہتمام کریں اور کوشش کر کے اس خط کو سارے انسانوں تک، ساری دنیا کے مسلمانوں تک اس کو پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمارا ناصر و حامی ہو، اور اللہ پاک مصائب سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔